السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد یوسف۔ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہنجرا آفیشل۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے رائے خاندان کے بعد برہمن خاندان کی سلطنت کیسے قائم ہوئی۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو دوستوں، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستوں، ہوا کچھ یوں، رائے خاندان کے بعد برہمن خاندان کی سلطنت کی راہ ہموار ہو گئی تھی۔ رائے خاندان نے کم و بیش 133 سال حکومت کی، جس کی بنیاد چچ ولد سلائچ نامی ایک نوجوان برہمن نے رائے سہسی دوم کی بیوی سے شادی کر کے قائم کی تھی۔ اس طرح سندھ میں برہمن خاندان کی حکومت کا جو راجہ چچ ولد سلائچ اور اس کے بیٹوں راجہ چندر اور راجہ طاہر پر مشتمل تھی۔ راجہ چچ نے کل 40 برس حکومت کی، جبکہ چندر 8 سال اور طاہر تقریباً 32 سال حکمران رہے ہیں، اور یہ پوری مدت بھی انتہائی افراتفری، خانہ جنگی اور بیرونی یلغاروں کی زد میں رہے ہیں۔ چنانچہ عرب فاتحین کا مقابلہ دراصل ایک ایسی برہمن سلطنت سے تھا جو بے شمار اندرونی کمزوریوں سے دوچار تھی، اور جس کے سرداروں کے لیے موقع ملتے ہی وفاداری تبدیل کر لینے میں کوئی عذر نہ ہو سکتا تھا۔ عام لوگ مذہبی پروہتوں اور حکومتی اعمال کے ہاتھوں زب و حال تھے، اور ان کی سب سے بڑی ذمہ داری مرکزی حکومت کے لیے مال و دولت اور افرادی قوت کی فراہمی تھی، اور عوامی فلاح و بہبود کا کوئی کام ان کے مقاصد میں شامل نہ تھا، جس کی وجہ سے حکومتی اداروں اور عام رعایا کے درمیان ایسی وسیع خلیج موجود تھی جس کا پاٹا جانا ممکن ہی نہ تھا۔ سن 99 ہجری 798 عیسوی میں جب حجاج نے ہندوستان کی مہم کے لیے محمد بن قاسم کا انتخاب کیا تو ابتدا میں خلیفہ وقت کو اس کی کم عمری اور ناتجربہ کاری کی بنا پر قدرے تامل ہوا تھا، لیکن حجاج بن یوسف کی پرزور سفارش اور یقین دہانی کی بنا پر محمد بن قاسم کو اسلامی لشکر کی سپہسالاری تفویض ہوئی تھی۔ حجاج نے نہ صرف انتہائی طاقت ور فوج اس کے ہم رکاب کی تھی، بلکہ لشکر کی ترتیب میں کسی قسم کی فوجی، نیم فوجی اور انتظامی ضرورت سے صرف نگاہ نہ کی تھی۔ تجربہ کار بہادر جنگجو اور منتظم افراد کی ایک ایسی جماعت بھی ساتھ تھی جو ہر لمحے مشاورت کے فرائض ادا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ فتح سندھ کی پوری مہم میں درپیش ہر چھوٹے بڑے معاملے میں محمد بن قاسم براہ راست حجاج سے ہدایات حاصل کرنے کا پابند رہا تھا، اور شاید ہی کسی موقع پر اس نے ذاتی ثوابدید کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا ہو۔ یہاں تک کہ میدان جنگ کا نقشہ اور حکمت عملی تک حجاج ہی طے کیا کرتا تھا، اور سیاسی و انتزاعی امور بھی حجاج بن یوسف ہی کی ہدایات کے مطابق طے کیے جاتے تھے۔ محمد بن قاسم نے اپنی رحم دلی کی بنا پر عام لوگوں کو معافی دینے میں اپنی حد سے تجاوز کیا۔ اسے حجاج نے سرزنش کی اور کہا کہ اس حکمت عملی سے مسلمانوں کی دہشت میں کمی واقع ہو جائے گی۔ وہ کم و بیش 3 سال سندھ میں رہا، اور اس مختصر سی مدت میں اس نے اپنے لیے عوامی پسندیدگی حاصل کر لی تھی، لیکن جب مرکز میں تبدیلی واقع ہوئی اور خلیفہ ولید بن عبد الملک کی جگہ سلمان ابن عبد الملک سریر آرائے خلافت ہوا تو حجاج کے ساتھ ساتھ محمد بن قاسم کا ستارہ بھی گردش میں آ گیا۔ نیا خلیفہ حجاج کے اثر کو کم کرنے کا خواہش مند تھا، چنانچہ اس نے سب سے پہلے حجاج کے خاندان کے لوگوں کو نکالنا شروع کیا۔ چنانچہ ضمن میں محمد بن قاسم کو بھی معزول کر دیا گیا، بلکہ اسے گرفتار کر کے دربار خلافت میں بھجوا دیا گیا، جہاں اسے قتل کر دیا گیا۔ محمد بن قاسم کے بعد امیہ خلافت کے 9 اور عباسی دور خلافت کے 32 گورنر یکے بعد دیگرے مقرر ہوئے، اور انہوں نے 715 عیسوی سے 755 عیسوی تک سندھ پر حکومت کی،
لیکن اس تمام مدت میں سندھ انتشار ہی کا شکار رہا، اور ایک طرف راجہ طاہر کے بیٹے جے سنگھ نے برہمن آباد پر دوبارہ قبضہ کر لیا تھا، ادھر کچھ اور گجرات کے علاقوں میں چھوٹی موٹی بغاوتیں سر اٹھاتی رہیں، اور مقامی قبائلی سرداروں کو اپنے اقتدار کو مضبوط بنانے کے مواقع مل گئے۔ خلافت عباسیہ کے دور میں مختلف سیاسی مخالفین، جن میں خارجی، اسماعیلی، شعوبیہ اور شیعہ فرقے کے لوگ خاص طور پر شامل تھے، سندھ کا رخ کرنے لگے تاکہ مرکزی حکومت کی دسترس اور انتقام سے محفوظ رہ کر یہاں اپنی سرگرمیاں جاری رکھ سکیں۔ چنانچہ یہ پورا دور سیاسی انتشار اور انارکی کا دور تھا، جس میں سندھ کی ترقی کی رفتار قطعی طور پر رک گئی تھی۔ اس مدت میں بہت کم ایسے واقعے آئے ہیں جنہیں عوامی نقطہ نظر سے امن و امان کے دور سے تعبیر کیا جا سکے۔ اس زمانے میں دربار خلافت اور اقتدار کے دوسرے مراکز میں بڑھتی ہوئی سازشوں، باہمی نفاق، کینے اور قبائلی جھگڑے طے کرنے کے لیے غالباً سندھ کی سرزمین زیادہ دلکشی رکھتی تھی، اور اس پر فرقہ وارانہ کشمکش مستضاد تھی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو دوستو، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا